بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کڈز آئی سیٹ کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے مائکروسافٹ ورڈ کے تھرڈ لیکچر کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے کورس کا 5th پوائنٹ, جو کہ ہے اباؤٹ دا ویو مینیو. اور ویو مینیو کے اندر سے جو کمانڈ ہم لوگ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شو اینڈ ہائڈ گروپ. شو اینڈ ہائڈ گروپ کے اندر ہم دو کمانڈس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں, اور وہ دو کمانڈس کیا ہیں؟ وہ دو کمانڈس ہیں ویو آف, یعنی کہ شو کرنا رولر کو اور گریڈ لائنس کو. ہمارے وہ تمام ویورز جو کہ پہلے لیکچر سے ایم ایس ورڈ کے جو ویڈیوز ہیں ان کو واچ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے انٹرفیس کو ڈسکس کیا تھا تو میں نے رولر کو ڈسکس نہیں کیا, جبکہ جو لیکچر نمبر 2 ہے اس کے اندر کل ہم لوگوں نے مارجنس کو اسٹڈی کیا. تو آج ہم رولر کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ مارجن کو سیٹ کر چکے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مارجن پراپر اسکرین پر شو بھی ہوں, تو مارجن کو ریپریزینٹ کون کرتا ہے؟ رولر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس آپ اپنے انٹرفیس میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو رولر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکرین کے اوپر آپ کے انٹرفیس پر بھی رولر موجود نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ویو مینیو پر آ کر یہاں سے رولر کی کمانڈ کو آن کر دیں گے. اگر آپ اس کو آن کریں گے تو رولر شو ہو جائے گا, اگر آپ آف کریں گے تو رولر جو ہے وہ آپ کا ہائڈ ہو جائے گا. دا سیکنڈ کمانڈ از اباؤٹ دا گریڈ لائنس. گریڈ لائنس آر آلسو ویری ہیلپ فل ٹو ریپرزینٹ دا مارجنس. آپ اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر اسمال باکسز جو ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں, اور یہ باکسز صرف اتنی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں جتنی جگہ پر میری رائٹنگ موجود ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جو ہماری مارجن ایریا ہے, رولر جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا لیفٹ مارجن ہے, یہ ہمارا ٹاپ مارجن ہے, یہ ہمارا رائٹ مارجن ہے, اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا باٹم مارجن ہے. تو جتنا ہمارا مارجن آ رہا ہے, یعنی کہ یہ وہ ایریا ہے کہ اس سے میں ڈاؤن نہیں لکھ سکتی, اس سے اوپر نہیں رائٹ ڈاؤن کر سکتی, اور یہاں پر چونکہ میں نے مارجن سیٹ کیا تھا کہ 1 انچ ہونا چاہیے لیفٹ سائڈ, تو اس سے پیچھے نہیں لکھ سکتی, اور رائٹ سائڈ میں جو ہمارا مارجن ہے اس سے آگے ہم نہیں لکھ سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنا ہمارا ورکنگ ایریا ہے جس کے اندر ہم رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اتنی ایریا کے اوپر یہ باکسز اپیئر ہو چکے ہیں, اور ان باکسز کو ہم گریڈ لائنس کہتے ہیں. ویورز, یہ جو گریڈ لائنس ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے اس لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں تاکہ یہ جو مارجنس کی کنفیوژن ہے کہ بھئی کتنا ایریا ہے جس کے اندر ہم رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, جس کے اندر نہیں لکھ کر سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بلو کلر کا جو یہاں پر شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ کے مارجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جبکہ وائٹ اسکیل ہمارے ورکنگ ایریا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اتنے حصے پر ہم کام کر رہے ہیں. سملر باٹم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بلو کلر مارجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو گریڈ لائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا ورک سپیس ایریا ہے جس کے اندر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. آگے چل کے جب ہم لوگ شیپس کے ساتھ کام کریں گے تو یا ہم ٹیبل کے ساتھ کام کریں گے تب بھی ہمارے لیے گریڈ لائنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. گریڈ لائنس کا تعلق صرف ورک سپیس ایریا کے ساتھ ہوتا ہے. گریڈ لائن آپ کی نہ تو پرنٹ پریویو میں آپ کو نظر آتی ہیں اور نہ ہی پرنٹنگ میں آتی ہیں. اس چیز کو اینالائز کرنے کے لیے جب آپ پرنٹنگ اپنے ڈاکومنٹ کی لیں تو آپ لازماً اس چیز کو اینالائز کریے گا. آپ گریڈ لائنس کو آن کریں اور آن کرنے کے بعد آپ پرنٹ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ گریڈ لائنس جو ہے وہ پرنٹنگ میں نہیں آئیں گی. آئی ہوپ آپ کو یہ دونوں کانٹینٹ سمجھ آگے ہوں گے. ناؤ نیکسٹ کانٹینٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یوز آف نیو کمانڈ کیا ہے, اوپن کمانڈ کا کیا استعمال ہے, اور پرنٹ پریویو کمانڈ کا کیا استعمال ہے. سملرلی سیو کمانڈ کا کیا استعمال ہے. نیو, اوپن, پرنٹ پریویو, سیو ایز, پرنٹ, یہ وہ تمام کمانڈز ہیں جو کہ ویورز آپ کو نہ تو ہوم مینیو میں ملے گی, نہ انسرٹ, نہ پیج لے آؤٹ, یعنی کسی مینیو میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ وہ کمانڈز ہیں جو کہ پارٹ آف آفس بٹن ہیں یا آپ کو آفس بٹن کے اندر ملیں گی. نیو کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے Ctrl+N. نیو کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ Ctrl+N. آپ چاہیں
تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول این پریس کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں. تو کنٹرول این میں نے جیسے ہی پریس کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر نیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور وہ گریڈ لائنس جو کہ ہم نے آن کی تھی وہ آنے والی ہماری تمام ڈاکومنٹس کے اوپر بھی. اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جتنی بھی ہماری آلریڈی سیوڈ مائکروسافٹ ورڈ کی جتنی بھی فائلز ہوگی نا، اس پر بھی یہ گریڈ لائنس لگ چکی ہیں. یعنی یہ کچھ ایسی کمانڈز ہوتی ہیں ایم ایس ورڈ کی کہ جب آپ وہ ایک جگہ پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ باقی تمام جگہوں پر خود بخود اپلائی ہو جاتی ہیں. تو اس کا کوئی ہارم نہیں ہے ہماری ڈاکومنٹ کے اوپر، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہیلپ ہی ہے کہ ہمارے ورک اسپیس ایریا کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ چاہیں اس کو بند کرنا تو ہم بند بھی کر سکتے ہیں. ویو مینیو پر آ کر آپ نے گریڈ لائن کو بند کیا، آپ دیکھیں کہ میں نے نیو ڈاکومنٹ میں اس کو بند کیا، اور جب ہم اپنی پریویس ڈاکومنٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ لائنس بند ہو چکی ہیں، اور نیو فائل لینے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے. اگر ہمیں شارٹ کٹ کی کے ذریعے اس کو استعمال نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ آپ آفس بٹن پر آئیں گے. آفس بٹن پر آنے کے بعد آپ نیو کی کمانڈ کے اوپر کلک کر دیں گے. نیو کی کمانڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے. بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کریٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے. تو اس طرح سے ہماری ڈاکومنٹ کریٹ ہو جائے گی. آلریڈی ایگزسٹڈ ڈاکومنٹس کو اوپن کرنے کے لیے ہم اوپن کمانڈ کو یوز کرتے ہیں، جو کہ آج کے لیکچر کا ہمارا نیکسٹ کانٹینٹ ہے، جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اوپن کمانڈ کا استعمال کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں. اوپن کمانڈ ہماری یوز ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی ڈاکومنٹ جو ہم آلریڈی یو ایس بی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہم نے لے کر رکھ دی ہو اپنے کمپیوٹر کی میموری میں، یا ہم نے نیٹ سے لے کر رکھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود کریٹ کی ہو، تو وہ ڈاکومنٹ جو آلریڈی ہمارے کمپیوٹر کی میموری میں آ چکی ہیں، موجود ہیں، سیو ہیں، اگر ہم ان ایگزسٹڈ ڈاکومنٹس میں کسی بھی ڈاکومنٹ کو کھولنا چاہتے ہیں اور ہم کمپیوٹر کی میموری میں جا کے وہاں سے نہیں کھولنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہی ایم ایس ورڈ میں کھڑے ہو کر ایم ایس ورڈ پروگرام کے اندر ان کو کھولیں، تو ہم اوپن کمانڈ استعمال کر رہے ہیں. اوپن کمانڈ کو استعمال کرنے کے لیے آپ آفس بٹن پر آئیں گے، اوپن کی کمانڈ کے اوپر کلک کریں گے، اپنے کمپیوٹر کی میموری میں موجود فائل کو سلیکٹ کر لیں گے. لیکن فائل کو سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی فائل کس لوکیشن پر موجود ہے. کیا وہ ڈیسک ٹاپ پر موجود ہے، کیا وہ ڈاؤن لوڈز میں موجود ہے، کیا وہ مائی ڈاکومنٹس میں موجود ہے، یا وہ کمپیوٹر کے کسی ادر ڈرائیو میں موجود ہے. تو جہاں پر بھی آپ کی ڈاکومنٹ موجود ہوگی آپ اس لوکیشن پر چلے جائیں گے اور اپنی ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کر کے اوپن کی کمانڈ کے اوپر کلک کر دیں گے تو وہ ڈاکومنٹ آپ کی کھل جائے گی. جی دا نیکسٹ کمانڈ، اوپن کمانڈ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں کہ جب آپ آفس بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں نا ویورز، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ڈاکومنٹس. ان ریسنٹ ڈاکومنٹس کا تعلق جو ہے وہ اوپن اور سیو کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم کوئی فائل کھولتے ہیں تو وہ ہماری ریسنٹ ڈاکومنٹ میں شو ہونے لگتی ہے، اور اگر ہم کوئی فائل سیو کریں گے تو وہ بھی آپ کی ریسنٹ ڈاکومنٹ میں شو ہونے لگے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیو کمانڈ کا ورک. کہ اگر ہمیں اپنی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا ہے تو آفس بٹن پر آ کر آپ سیو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہماری جو ڈاکومنٹ ہے وہ سیو ہو جائے گی. میری جو ڈاکومنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی سیو پڑی ہے. سو میں نیو ڈاکومنٹ لے رہی ہوں، کنٹرول این کو میں نے پریس کیا، نیو ڈاکومنٹ آ چکی ہے. اور ڈاکومنٹ کا آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل کیا آ رہا ہے، ڈاکومنٹ 3. بٹ میں اس کو ڈاکومنٹ 3 کے نام سے سیو نہیں کروں گی، کیونکہ اگر ہم ڈاکومنٹ 1، ڈاکومنٹ 2، ڈاکومنٹ 3 ان نیم سے اپنی ڈاکومنٹس کو سیو کرنا شروع کر دیں گے تو کل کو ہمیں ہی پریشانی ہوگی کہ کون سی والی ڈاکومنٹ میں ہمارا کیا ڈیٹا موجود ہے. ہمیں 100% یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اپنی ڈاکومنٹ کے اندر لکھنا ہے یا جو کچھ ہم نے اپنی ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے اس کا ایک ٹائٹل ہم لوگ فائنڈ کریں، ایک ایسا ٹائٹل جو اس کی شناخت بنے اور پھر ہم اس کو اس نام سے محفوظ کر دیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی یہ جو ڈاکومنٹ ہے
اس کو میں سیو کرنا چاہتی ہوں لیٹر آف پروموشن کے ساتھ، بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹائپ ہیئر اے لیٹر آف پروموشن فار سم ون. تو میں کیا کروں گی کہ میں نے Ctrl+S پریس کیا، جیسے آپ کو میں نے شارٹ کٹ کی بتائی، اوپن کی، پرنٹ کی، سیو کی. تو اسی طرح ابھی میں نے کیا کیا، میں نے Ctrl+S جو ہے اس بٹن کو پریس کر دیا. پریس کرنے کے بعد اب میں وہ لوکیشن لوں گی جس لوکیشن پر میں اس کو سیو کرنا چاہتی ہوں. لوکیشن سیو کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط سے سلیکٹ کرنی ہے تاکہ آپ بعد میں خود ہی بھول نہ جائیں کہ آپ نے وہ چیز کہاں پر رکھی ہے. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فائل آپ نے ابھی ٹیمپریری جسٹ آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے اور وہ اتنی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈیسک ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ہماری جتنی بھی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے کمپیوٹر کی جو لوکیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس، مائی ڈاکومنٹس، اس کے اندر جا کر سیو ہو جاتی ہیں. اگر ہم لوکیشن نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ ڈاکومنٹ مائی ڈاکومنٹس کے اندر جا کر سیو ہو گئی ہے. اور جب ہم انٹرنیٹ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ خود بخود جو ہے وہ ڈاؤن لوڈس کے اندر آ جاتی ہے. بٹ اگر آپ نے خود اپنی مرضی سے لوکیشن دینی ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. جیسے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ ڈاکومنٹ جو ہے، جو لیٹر آف پروموشن میں بنانا چاہتی ہوں، یہ ڈاکومنٹس میں سیو نہیں ہو، یہ ڈیسک ٹاپ پر سیو ہو. تو میں نے ڈیسک ٹاپ لوکیشن لے لی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ڈیسک ٹاپ لکھا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے یہ کہاں سیو ہونے جا رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیو ایز ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے اپیئر ہے، جس کے اندر یہاں پر ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری جو ڈاکومنٹ ہے یہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرنی ہے. ہم نے لوکیشن سلیکٹ کر لی ہے. اگر آپ چاہیں کہ کوئی فولڈر آپ نے کریٹ کرنا ہے تو آپ فولڈر کریٹ کر کے بھی سیو کر سکتے ہیں. آپ نے نیو فولڈر کے اوپر کلک کیا، فولڈر آ گیا، آپ نے اس فولڈر کو نام دیا. فار ایگزامپل میں نے اس کو نام دے دیا لیٹرز 2020. اب اس فولڈر کو ڈبل کلک کیا، یہ فولڈر اوپن ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ ڈیسک ٹاپ لوکیشن پر ایک فولڈر کریٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے لیٹر 2020. اور اس لیٹر 2020 کے فولڈر کے اندر فائل کا نام میں دے رہی ہوں یہاں پر لیٹر فار پروموشن. یہ میں نے اس کو نام دیا. ہماری فائل چونکہ ایم ایس ورڈ کی ہے تو یہاں پر سیو ایز ٹائپ فائل جو نظر آ رہا ہے وہ ورڈ ڈاکومنٹ آ رہا ہے اور ہم نے سیو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا. اس طرح سے کیا ہوا کہ ہماری ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیٹر آف پروموشن کے نام سے سیو ہو چکی ہے. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا ہم لکھ کر ہی سیو کر سکتے ہیں. تو آج آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہم بلینک ڈاکومنٹ کو بھی سیو کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ اس کے اندر رائٹ ڈاؤن کریں گے، جب آپ اس کے اندر کچھ بھی رائٹ ڈاؤن کریں گے جب آپ اس کے اندر کچھ بھی رائٹ ڈاؤن کریں گے تو رائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد بھی ساتھ ساتھ آپ آفس بٹن پر آ کر سیو پر یا پھر Ctrl+S شارٹ کٹ کی کے ذریعے اپنی ڈاکومنٹ کے اندر جو بھی آپ ڈیٹا لکھیں گے آپ اس کو ساتھ ساتھ سیو کرتے جائیں گے تاکہ وہ ڈیٹا آپ کا پرماننٹلی محفوظ ہو سکے. Now the command is about print preview. پرنٹ کرنا ڈاکومنٹ کو ہارڈ کاپی میں چینج کر دینا. یہ جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو موجود ہے یہ سافٹ کاپی ہے. آپ جب اس کی ہارڈ کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں. بٹ پرنٹ پریویو کمانڈ کیا ہے کہ پرنٹ سے پہلے ویو کرنا اپنی ڈاکومنٹ کو، جائزہ لینا. جب بھی ہم کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو اپنی ڈاکومنٹ کا ہم ویو لازماً لیتے ہیں. ہم اپنی ڈاکومنٹ کا ویو لازماً لیتے ہیں اور ویو لینے کے لیے آپ شارٹ کٹ کی Ctrl+F2 یوز کر سکتے ہیں. آپ کی بورڈ سے Ctrl+F2 کو پریس کر دیجئے یا پھر آپ آفس بٹن پر آ کر پرنٹ کمانڈ پر آئیں اور پھر پرنٹ پریویو کمانڈ کے اوپر کلک کر دیں تو ہمارے پاس پرنٹ پریویو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کو ڈیٹا پرنٹ پریویو میں نظر آ رہا ہے بالکل ویسے ہی پرنٹ ہو کر بھی آئے گا. یعنی جو چیز جیسی ہمیں پرنٹ پریویو میں نظر آتی ہے ویسے ہی پرنٹ ہو کر آتی ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل بار پر کوئی بھی مینیو موجود نہیں ہے. اونلی پرنٹ پریویو مینیو از پریزنٹ. اور پرنٹ پریویو مینیو کی اپنی کمانڈز کے اندر
پہ سیٹ اپ بھی موجود ہے اور زوم بھی موجود ہے، یعنی آپ اس کو یہاں سے زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے مارجنس کو سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی اورینٹیشنس کو سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے سائز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ جی اب میں نے کیا کیا، پریویو کو کلوز کر دیا، اب ڈاکومنٹ میں واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نے ڈاکومنٹ کا پریویو لے لیا کہ ہماری ڈاکومنٹ جو ہے وہ بالکل بیسٹ ہے، ہم اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، اور سیو کمانڈ آپ آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ریسیو ہوتے رہیں۔ اگر لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹربل ہو تو کمنٹ ضرور کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لیکچر کو اینڈ تک سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔